روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں مرتبہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ آج کا دن عطا فرمایا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن نازل ہونے والی رحمتوں میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سری یا ان کا وصال ہوا ہے 22 جمادی الثانی کو۔ پچھلے جمعے ان کا اسلام لانے کا واقعہ آپ حضرات نے سنا اور آپ کا نام بھی سنا۔ اس جمعے جو میں نے آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے سفر کو بیان فرمایا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، کفار آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ آپ کو بھی کفار نے بہت تکلیفیں پہنچائی۔ ایک دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام دوپہر کے وقت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی گرمی تھی کہ کوئی بندہ اپنے گھروں سے اپنے مکانوں سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام چلتے ہوئے ہمارے گھر تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو ان کے پاس ان کی بیٹیاں تھیں اور ان کی بیوی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کچھ بات راز کی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کا گھرانہ ہے، یہاں جو بھی آپ بات کریں گے یہ بات کسی اور تک نہیں پہنچے گی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے اور ہم ہجرت کریں گے۔ ادھر دار الندوہ ایک بیٹھک سمجھ لیں، ایک ڈیرا سمجھ لیں۔ جب مکہ کے اندر کوئی بھی میٹنگ کرنی ہوتی تو وہ وہاں پر جمع ہوتے، وہاں مشورہ کرتے۔ اب کفار دار الندوہ کے اندر بیٹھ گئے، کہنے لگے، یار اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اب اس کا کلا کامہ کیسے کیا جائے، اس کو کیسے بند کیا جائے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ اتنے میں شیطان شیخ نجد کی
شکل میں آ گیا۔ اب کفار نے دروازے پر ایک بندہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دیا، کوئی بندہ بھی آئے جو مرضی کہے تم نے کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ اب جب شیطان شیخ نجد کی شکل لے کر وہاں پہنچا، یعنی کہ ایک نجدی شخص ہو، جیسے ایک نجد کا رہنے والا بندہ ہوتا ہے اس طرح کی شکل بنا کر وہ جب شیطان وہاں پہنچا، اب شیطان نے اس بندے سے کہا جو باہر کھڑا تھا کہ مجھے اندر جانے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اندر میٹنگ ہو رہی ہے، کسی کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب شیطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ میٹنگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کون کون اندر ہے، کس بات کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے۔ میں بھی اسی مشورہ کو بڑھانے کے لیے، یعنی اس کام کے اندر مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب دروازہ کھولا، اندر گیا چلا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ یار اس کو معاذ اللہ محمد کو قتل کر دیا جائے، کوئی مشورہ دیتا ہے۔ اب شیطان نے کہا کہ اگر تم ایک قبیلہ مارو گے تو سارے قریش تمہارے مخالف ہو جائیں گے، وہ تم سب کو قتل کر دیں گے، تو ایسا کرو کہ جتنے قبائل ہیں سارے قبیلوں کے سپاہی اکٹھے کر لو۔ جب سارے قبیلوں کے سپاہی اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر قریش والے کس کس سے بدلہ لیں گے، وہ کس قبیلے سے جنگ کریں گے، کس قبیلے سے لڑائی کریں گے، لہٰذا سارے جتنے بھی قبائل والے ہیں نا، سارے قبیلوں کے سپاہی اکٹھے کر لیے جائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ مشورہ تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب انہوں نے مشورہ مانتے ہوئے تمام قبائل کے جو سپاہی تھے، طاقتور تھے، پہلوان تھے، ان کو اکٹھا کر لیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ آج رات جب صبح کے وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت محمد یہاں سے نکلتے ہیں، اپنی عبادت کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت تم انہیں معاذ اللہ قتل کر دینا۔ اب ادھر انہوں نے یہ پروگرام بنایا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کی اجازت عطا فرما دی، ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح تم امانتیں دے کر ہمارے پیچھے آ جانا مدینہ شریف کے اندر۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لیٹ گئے۔ ادھر کفار نے جو سپاہی بھیجے تھے وہ سپاہی آ کر کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھی اور مٹی اٹھائی اور ان پر پھینکی۔ اب مٹی پھینکی ان کے سر پر، کپڑوں پر، آنکھوں میں پڑی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن دوپہر کے وقت آئے تھے، اسی دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹنیاں خرید لی تھی جس پر ہم سواری کریں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلے۔ اب ادھر شیطان کو پتہ چل گیا، شیطان نے سپاہیوں سے آ کر کہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو مشورہ دیا گیا تھا اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ شیطان کہنے لگا وہ تو تمہارے پاس سے گزر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے، ہم تو یہاں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا دیکھو اپنے کپڑوں پر۔ جب انہوں نے اپنے کپڑوں پر دیکھا تو مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اب ادھر ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا، اب اس نے اعلان کر دیا کہ ان کو جانے نہ دیا جائے، ان کا پیچھا کیا جائے۔ روایات اور تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح چلتے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے چلتے ہیں، کبھی حضور کے دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صدیق اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آگے چلتا ہوں مجھے خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے نہ حملہ کر دے، میں دائیں طرف چلنے لگ جاتا ہوں۔ جب دائیں طرف چلتا ہوں خیال آتا ہے کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، میں بائیں طرف چلتا ہوں۔ جب بائیں طرف چلتا ہوں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو یا رسول اللہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔
اب ادھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے غار ثور جو جبل ثور ہے وہاں پر پہنچے۔ اب جنہوں نے دیکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کم از کم 1.5-2 گھنٹے کا سفر بنتا ہے جب بندہ پہاڑ کے نیچے سے اوپر غار کی طرف جاتا ہے پتھروں پر چلتے ہوئے۔ اب تو شاید راستہ بھی بن گیا ہے، لیکن پہلے وہاں پتھر تھے، پتھروں پر چلتے ہوئے وہاں پہنچنا تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر آ جائیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کندھوں پر بیٹھ گئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کون ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ ادھر فتح مکہ ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ کے اندر آئے، چھڑی پکڑی اور بتوں کو گرا رہے ہیں، اور کفار نے کچھ تصاویر بنائی ہوئی تھی کعبہ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی زمزم لے کر آؤ، زمزم کا پانی لے کر آؤ۔ اب حضرت علی لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قابل کہاں ہوں کہ آپ کے کندھوں پر میرے پاؤں آئیں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کون ہیں؟ جو 40 پہلوانوں کا مقابلہ اکیلے ہی کر لیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان جنگ میں جاتے تو کہتے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ان سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اے علی تو میری نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھا کر غار کی طرف جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ جب انسان کسی کو کندھوں پر اٹھاتا ہے تو قدم کہاں ہوتے ہیں؟ سینے پر آتے ہیں، قدم سینے پر آتے ہیں۔ اور جب بندہ کندھوں پر اٹھاتا ہے تو ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ سر کے اوپر۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر جا رہے ہیں۔ جب غار پر پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں ٹھہریں، یہاں کھڑے ہوں، میں اندر جاتا ہوں، غار کو صاف کرتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیں۔ ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر کھڑے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے، دیکھا کہ بہت سارے سوراخ ہوئے۔ آپ نے غار کو اچھی طرح صاف کیا، پھر اپنا امامہ شریف اتارا، اس کو پھاڑا اور جو سوراخ تھے ان کو بند کر دیا۔ آخر کے اندر ایک سوراخ بچ گیا۔ اب وہاں پر اپنی ایڑی رکھ دی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر سر رکھا۔ پیچھے سے ابو جہل اینڈ کمپنی اس کے پورے جو ساتھی تھے وہ آ گئے۔ اب انہوں نے ایک فوجی رکھا تھا جو قدموں کے نشان تلاش کر رہا تھا۔ جب وہ جبل ثور جو ثور پہاڑ تھا اس کے دامن میں آیا، اس نے کہا پیچھے سے نشان 2 آدمیوں کے آ رہے ہیں، یہاں سے آ کر ایک آدمی ہو گیا ہے۔ اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پر اٹھایا۔ اب کچھ آدمی پھر بھی پہاڑ پر چڑھے تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ وہ جالا تن دے۔ تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے کہ مکڑی نے جالا تنا، ادھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک درخت اگا اور درخت پر کبوتری نے انڈے بھی دے دیے۔ اب جب ابو جہل وہاں پہنچا تو ان کو دیکھتے ہی کبوتر اڑ گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ غار کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کوئی یہاں نہ ہو۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہاں وہ کیسے ہوں گے؟ اگر یہاں پر وہ آئے ہوتے، یہاں داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹتا، یہ پرندے تو ہمارے آنے سے اٹھے ہیں، یہ پرندے پہلے ہی اٹھ جانے تھے۔
ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے جھک کر دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ یہ وہ منظر ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، جب دو تھے غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار کے اندر دو تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب دو میں سے جو دوسرا ہے، ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور جو دوسرے صدیق ہیں وہ دو میں سے تو دوسرے ہیں لیکن امت کے وہ پہلے ہیں۔ یہ قرآن نے ثانی یسنین کہہ کر بتا دیا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن کو کوئی الجھا سکتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، علی جس رات آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر سوئے تھے آپ کو خوف نہیں آیا تھا کہ یہاں تو دشمن کھڑے ہیں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جتنی مزے کی نیند، جتنی سکون کی نیند مجھے اس رات آئی تھی اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئی۔ پوچھا گیا کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علی امانتیں ان کو دے کر صبح مدینے آ جانا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ مدینے آ جانا۔ ادھر حضرت علی کو تو کوئی غم نہیں ہے، ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تحزن، غم نہ کر۔ اب یہاں پر لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ الجھ گئے، لوگوں نے کہا کہ دیکھو علی المرتضیٰ ہیں جن کو کوئی غم نہیں تھا لیکن صدیق اکبر ڈر گئے معاذ اللہ۔ یاد رکھنا ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے غم، خوف الگ چیز ہے، غم الگ چیز ہے۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، غم ہوتا ہے کسی کا۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یہاں اللہ نے خوف اور غم کو ایک جگہ نہیں ذکر کیا بلکہ خوف کو علیحدہ ذکر کیا ہے اور غم کو علیحدہ ذکر کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر خوف نہ کر، یعنی یہ نہیں فرمایا ابو بکر ڈر نہ، بلکہ فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غم نہیں، اپنا خوف نہیں تھا بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا غم تھا۔ اپنے خوف کی، اپنی جان کی وجہ سے نہیں روئے تھے، اپنی جان کی وجہ سے نہیں پریشان ہوئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، بلکہ آپ نے غم کیا تھا۔ غم کس بات کا کیا تھا؟ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ دیکھ دوسری طرف غار کے، یہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں، دوسری طرف دیکھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو غار کے آگے ایک سمندر ہے اور سمندر کے اندر ایک کشتی تیار ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اگر یہ یہاں سے آ گئے تو ہم یہاں اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیں گے۔ اب کفار وہاں سے واپس آ گئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا سفر آگے کیا، مدینہ شریف کے اندر پہنچے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، کیونکہ صرف ہم نے شان صدیق اکبر کو بیان کرنا ہے، ان کے وصال کو بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کو اپنی پڑ گئی تھی، صحابہ کو خلافت کی پڑ گئی تھی، انہوں نے حضور کا جنازہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے حضور کا جنازہ ثابت کیا جائے کہ جنازہ کس نے پڑھایا تھا، جنازہ کس کا ہوتا ہے۔ جنازے کے اندر دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، دعا تو اس کی مانگی جاتی ہے جو گناہ گار ہوتا ہے۔ نبی تو معصوم ہے، نبی وہ ہیں جن کے پاس گناہ جا ہی نہیں سکتا، تو نبی کی نماز جنازہ کیسی ہے؟
اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو کچھ مہاجرین اور کچھ انصار صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ مہاجرین کہنے لگے کہ ہمارا خلیفہ بننا چاہیے، امیر بنے گا۔ انصار جو تھے مدینہ کے رہنے والے وہ کہنے لگے کہ ہمارا کوئی بنے گا۔ اب علیحدہ علیحدہ خلیفہ بننے لگے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میٹنگ کے اندر چلے گئے۔ جب اس میٹنگ کے اندر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل خطبہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل خطبہ دیا۔ امیر دو نہیں ہونے چاہیے، اگر دو امیر ہوں گے تو امت میں اختلاف پڑے گا، امت کے اندر فتنے کا خوف ہوگا، امیر ایک ہی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، خلیفہ بنا دیا گیا آپ کو۔ تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے۔ آپ نے بہت سارے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آپ کے دور کے اندر ایسے لوگ بھی آئے جو زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں زکوٰۃ دے دیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر زکوٰۃ لے کر آتا تھا، اونٹ بھی لے کر آتا تھا اور رسی بھی لے کر آتا تھا، اگر آج وہ بندہ اونٹ لے کر آئے لیکن رسی نہ لے کر آئے تو صدیق اکبر اس سے بھی جنگ کرے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ابو بکر تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھے، ہم نے بہت سارے فتنوں سے نمٹنا ہے، آپ ایسے نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اونٹ لے کر آتا تھا، رسی بھی لے کر آتا تھا، لیکن اگر کوئی بندہ رسی نہ لے کر آیا، اونٹ تو لے آیا، تو میں اس کے ساتھ بھی جنگ کروں گا۔ ختم نبوت کے بارے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا تھا، جو بدر کے اندر صحابہ شریک ہوئے تھے اب وہ باہر نہیں آئیں گے، اب وہ کسی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوں گے، صرف ہم ان کی زیارت کریں گے کیونکہ انہوں نے اسلام کی پہلی جنگ لڑی ہے، وہ بزرگ صحابہ ہیں۔ تو لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے نکلیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ جب وصال کا وقت آتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ باغ فدق ایک باغ تھا۔ اب کچھ حضرات کہتے ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حق کھا لیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تھی۔ باغ فدق وہ باغ تھا جو مال فیض سے تھا۔ مال فیض اس کو کہا جاتا ہے جو کوئی علاقہ فتح کیا گیا ہو لیکن جنگ کے ساتھ نہ فتح کیا گیا ہو، ویسے صلح ہو گئی، انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ اب جو باغ فدق تھا وہ اس طرح حاصل کیا گیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آمدنی میں سے کچھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے اور باقی جو تھا وہ غریبوں کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ابو بکر یہ باغ تو ہمارا ہے، یہ وراثت میں ملا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی مگر ان کی وراثت ہے علم۔ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، زمین جائیداد کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، لیکن انبیاء کی کوئی وراثت ہوتی ہے تو وہ علم ہوتا ہے، جس سے آج ہم دور ہیں، جس سے ہم نے آج کل اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے کہ یار ہم دنیا کا علم سکھا لیں۔ دین کے اندر کیا ہے؟ دین کے اندر صرف ہم نے دین کو رکھا آخرت کے لیے۔ جس سے بھی آپ بات کریں یار یہ تو دنیا کی تعلیم ہے، یہ دنیا کے اندر رہ جائے گی، یہ جو دین پڑھا ہے یہ آخرت کے اندر کام آئے گا۔ میرے بھائی یہ دین جو ہے یہ دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے، آخرت کے اندر تو اس نے کام آنا ہی آنا ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی مگر جو ان کا علم ہوتا ہے وہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے،
اب حضرت فاطمہ واپس چلی گئی۔ اب لوگوں نے اس کو اعتراض بنا لیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کا حق کھا لیا۔ آپ کسی کتاب میں دیکھ لیں، کسی تاریخ میں دیکھ لیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ جو مال تھا، باغ فدق تھا، اس کی آمدنی اپنے اوپر خرچ کی ہے یا اہل بیت کو دی ہے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام خرچ کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو اس کی آمدنی میں سے دیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد کو دیتے تھے، اور باقی جو آمدنی ہوتی تھی وہ غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، فرمایا بیٹی یہ ایک پیالہ ہے، یہ ایک چادر ہے، یہ بیت المال میں سے ہے، یہ بیت المال میں سے میں نے لیا تھا، جب میرا وصال ہو جائے تو یہ پیالہ اور یہ چادر بیت المال میں دے دینا۔ اسلام کے پہلے جو خلیفہ بنے وہ کس طرح کے خلیفہ تھے کہ جو لوگوں کا مال ہے وہ کھایا نہیں۔ آج کل تو جس کو تھوڑا بہت عہدہ ملتا ہے وہ لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی افسر نہیں ہے، جس کو تھوڑا بہت عہدہ مل جاتا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لیکن آخری وقت آتا ہے تو گھر کے اندر کیا ہے؟ ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے، فرمایا یہ بھی بیت المال کے اندر جمع کروا دینا۔ اسلام کے اس طرح کے بادشاہ گزرے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ہم نے تذکرہ بہت سنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے گھر کے اندر اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کو کفن دے دیا جائے۔ جنہوں نے اسلام پر عمل کیا تھا، جو اسلام کو لے کر چلے، جنہوں نے آج تک ہمارے لیے ہم تک یہ اسلام پہنچایا، انہوں نے اس طرح قربانیاں دی، اس طرح محنتیں کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری چارپائی کو اٹھانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے سامنے رکھ دینا روضہ انور کے، اور کہنا کہ اللہ کے رسول آپ کا یار آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے غسل دیا، کفن دیا، اور آپ کا جنازہ ادا کر کے آپ کی چارپائی کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے رکھ دیا۔ اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ غلام حاضر ہوا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتا ہے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ یار کو یار کے ساتھ ملا دو، یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دروازہ کھلا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اور آج بھی اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرے تو وہ تو غار کے اندر ہی ایک سانپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو واضح کر دیا تھا کہ جہاں سوراخ تھا وہاں آپ نے ایڑی رکھ دی۔ اب سانپ جو بہت عرصہ پہلے بیٹھا تھا یہ امید لے کر کہ میں حضور کی زیارت کروں گا، اب وہ سانپ جہاں پر بھی گیا اس نے دیکھا کہ یہاں تو صدیق اکبر کا امامہ ہے، اس کو میں کیسے کروں؟ آپ سوچیں یار، ایک سانپ نے اتنے سوراخ نکالے تھے، وہ کوئی ایک اور سوراخ کر لیتا، لیکن سانپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ہی کیوں ڈنگ لگایا، ایڑی کو ہی کیوں چوما؟ اس لیے کہ سانپ نے بتا دیا کہ جس نے بھی حضور سے ملنا ہے وہ صدیق اکبر سے ملے پھر حضور سے ملے۔ اب بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے عظمت صدیق اکبر تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے اندر دفن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔